علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال في موضع آخر لو كان بعد نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اصحاب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا مژدہ اللہ نے سنایا، اور کسی آیات میں اولئک هم المفلحون کہا گیا، کسی آیات میں اولئک هم الراشدون کہا گیا، تو کسی آیت میں اولئک هم الفائزون کہا گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات تھے جو اللہ نے قرآن مجید میں ان کے حوالے سے بیان فرمایا۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کا مقام کسی سے بلند تو کسی کا مقام کسی سے کم ہے۔ جیسے ہم رسولوں میں دیکھتے ہیں، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی، جو مرتبہ، جو مقام آپ کو دیا گیا وہ کسی اور نبی کو نہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت شیث اور تمام انبیاء آپ سے پہلے دنیا میں آئے، لیکن آپ کا مقام اور آپ کے مرتبے کو تمام نبیوں سے افضل قرار دیا گیا۔ کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ دونوں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کا مقام کسی سے افضل ہے تو کسی کا مقام کسی سے کم ہے۔ جیسے عشرہ مبشرہ کا مقام، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان 10 صحابہ کو جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی، اور اپنی زبان مبارک سے کہا ہو کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ یہ 10 صحابہ ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام دوسرے صحابہ سے بلند ہے، ان کا مرتبہ دوسرے صحابہ سے مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ ایسے ہی ان صحابہ میں سے بھی 4 ایسے خلفائے راشدین ہیں جن کا مقام دوسرے صحابہ سے بلند ہے۔
جن کا مرتبہ دوسرے صحابہ سے بلند ہے، ان چاروں میں بھی الگ الگ ترتیب اس کو دی گئی کہ پہلے ابو بکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق ہے، تو تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ یہ چار خلفائے راشدین کو چار الگ الگ مقامات دیے گئے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز نئے سال کا ہو چکا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیو ایئر کی خوشی جنوری کے مہینے میں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو عیسوی سال تو یاد دلائیں گے، عیسوی ماہ تو یاد دلائیں گے، جنوری سے لے کر دسمبر تک پختہ یاد دلائیں گے، لیکن ہم مسلم برادری کا حال یہ ہے کہ محرم الحرام سے لے کر آنے والے سال اور آنے والے مہینے کتنے ہیں، وہ 12 ہیں تو ان کے نام کیا ہے، اور ان کے نام یہ ہے تو کبھی ہم نے سنا بھی ہوگا، ہم کو یاد نہیں۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈرز کے بارے میں بھی بتائیں۔ یہ سال 1447 ہجری شروع ہو چکی ہے، 1446 ہجری مکمل ہو چکی، 1447 شروع ہو چکی، 46 ختم ہو چکی۔ ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں تاکیداً بتلائیں اور یاد دلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر 1446 سال مکمل ہو گئے، اور ہجرت کی بھی تو کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دین کے خاطر، اسلام کے خاطر مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر چلے گئے، اور جب ہجرت کر جا رہے تھے تو مکے کی طرف آپ نے اپنا سینہ مبارکہ کر مکے سے کہا تھا، اے مکہ میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، میرے شہروں میں سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا ہوں، اگر یہ کافر مجھ کو ستاتے نہیں، اگر یہ کافر مجھ کو نکالتے نہیں، اگر یہ کافر مجھ کو رلاتے نہیں تو میں کبھی تجھ کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، لیکن دین کے خاطر، اسلام کے خاطر میں اس مکے کو چھوڑ کر جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ ہم اپنے گریبان اور دامن میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے اسلام اور دین کے خاطر کیا کبھی ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں؟ کیا ہم دین اور اسلام کے خاطر کبھی اپنے مکانوں اور دکانوں سے نکلے ہیں؟ کیا ہم کبھی دین اور اسلام کے خاطر اس کو پھیلانے اور شمع کو جلانے کے خاطر، اسلام کی رونما اور شعاعوں کو جلانے اور اس کو بتانے کے خاطر کیا ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی ہجرت کی ہے؟ نہیں، ہم جہاں تھے پہلے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک بھی وہی ہیں۔ گھومنے کے لیے جائیں گے، سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، عیش اور آرام کے لیے جائیں گے، لیکن کبھی دین اور اسلام کے خاطر ایک وطن اور ایک ملک سے دوسرے وطن کو جا کر اسلام اور اس کے دین کی دعوت کے پھیلانے کی خاطر نہیں پہنچیں گے۔ اس طرف بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ دوم، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان بالکل واضح ہے، لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان کی شہادت کا آج دن ہے، مناسب معلوم ہوا کہ آج ہی کے دن جمعہ بھی ہے، تو جمعے کے دن اسی کرسی اور منبر کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کی اسلام لانے کے واقعات، ان کے دور کے 2 واقعات، اور خلیفہ کس حالت سے مسلمانوں کا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا امیر المومنین ہو تو اس کی عادتیں اور فطرت میں کیا تقاضا ہونا چاہیے وہ بھی بیان کیا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے دلیر اور شجاع اور بہادر آدمی تھے۔ جتنے لوگ اسلام سے نفرت رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، ان میں نام عمر فاروق کا بھی ہے اسلام لانے سے پہلے۔ آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی اسلام لاتا تو آپ اس کے پاس پہنچتے تھے، اس کو اتنا مارتے تھے جب تک تھک نہیں جاتے، تھک جاتے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے،
پھر کھڑے ہو جاتے، پھر مارتے، پھر تھکتے، پھر بیٹھتے، پھر مارتے. دن شروع ہوتا تو مارنے سے، دن ختم ہوتا تو مارنے. اسلام کے خلاف اتنی سخت دشمنی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے. ان کے باپ خطاب نے ان کو یہ نگرانی دی تھی کہ تم اونٹوں کو چرایا کرو. اور جب وہ اونٹ لے کر جاتے تھے اس جگہ پر چروانے کے لیے جنگل میں، تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جب بیٹھ جاتے تو ان کا باپ آتا اور ان کو لات مار کر اٹھاتا اور کہتا عمر یہ کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا، دیکھو اونٹ کدھر کدھر چلے گئے، ذرا پھر ڈھونڈ کر لے کے آؤ. حضرت عمر خود اپنی زبان مبارک سے واقعہ بتلاتے ہیں. اور اس جگہ کو دیکھ کر جب امیر المومنین بن گئے تو اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہتے تھے کہ یہ وہ عمر ہے جس کو اونٹ لائن سے کھڑا کرنے نہیں آتا تھا. آج اللہ نے اسی دین اور اسلام کے خاطر ایسا کام لیا ہے کہ عراق، شام، روم، یروشلم تک ایمان اور اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے. اس عمر سے اللہ نے دین اور اسلام کے خاطر یہ کام لیا جس کو اونٹ بھی لائن سے کھڑا کرنا نہیں آتا. آج اسلامی فتوحات کا وہ آغاز ہو گیا عمر کے خاطر. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب میرے رشتہ دار، میرے آس پاس کے لوگ، میرے نیبرز بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ زیادہ دن تک دیکھا نہیں جائیں گا، میں خود جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. یہ ارادہ کر کے، نیت کر کے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے بغیر نیام کے. اگر نیام ہوتی تو اس میں ڈال لیتے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن بغیر نیام کے نکلے کہ اب تو کام کرنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے. جب پہنچے راستے میں آپ کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی، جو وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن عمر کے سامنے بات نہیں آئی کہ وہ بھی رشتہ دار تھے. اگر معلوم ہوتا تو پہلے ان کو بھی مارتے تھے. تو چھپ کر اکیلے میں ایمان قبول کر لیا. جب عمر فاروق کو غصے کی حالت میں دیکھا، جوش اور ولولہ دیکھا، عمر فاروق کو روکا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اب تو محمد کا کام تمام کر دوں گا، اب دیکھا نہیں جائے گا. رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کئی تو اس میں میرے رشتہ دار ہیں، اب مجھ کو دیکھا نہیں جائے گا. نعیم بن عبداللہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، دیکھو تمہارے گھر میں کیا حال ہے، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا. یہ کہنا تھا، فوراً مڑ گئے اور پلٹ گئے. گھر کا یہ حال، میں محمد کی طرف بڑا ہوں، پہلے ان کو ماروں گا پھر محمد کا کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جب گھر پر پہنچے، کان لگا کر سنا تو قرآنی آیات پڑھنے کی آواز اندر سر آ رہی تھی. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے. آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے. آپ کے بہنوی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دیکھا کہ عمر ہے اور غصے کی حالت میں ہے. فوراً خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا. اس لیے چھپایا کہ وہ تو اجنبی صحابی تھے، میں تو بہن ہوں، یہ تو بہنوی ہے، تھوڑا بہت خاندانی رشتہ داری کے حساب سے تھوڑا نرم پڑ جائیں، لیکن یہ اجنبی شخص کو دیکھا تو فوراً سر قلم کر دیں. فوراً حضرت خباب کو چھپا دیا. بہن نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا. بہنوی کو اتنا مارا خون نکلنا شروع ہو گیا. بہن کو دیکھا نہیں گیا. بہن اپنے شوہر کو چھڑانے اور بچانے کی خاطر بیچ میں آئی تو بہن کو بھی 2-3 مارا، اور جیسے ہی بہن زمین پر گر پڑی، اتنی زوردار آواز میں حضرت عمر بن خطاب سے کہا، عمر جس بہن کو تم مار رہے ہو یاد رکھو یہ بیٹی بھی خطاب کی بیٹی ہے اور مارنے والا بھی خطاب کا بیٹا ہے. خطاب کا بیٹا مارتے مارتے تھک جائے گا، خطاب کی بیٹی مار کھاتے کھاتے نہیں تھکے گی. یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. بات سن کر ایک دم اچانک ذہن میں خیال آیا، یہ کون سا دین اور کون سا مذہب ہے کہ عورت کو اتنی طاقت دے رہا ہے؟ یہ عورت تو صنف نازک ہے، یہ عورت تو ایک مار میں رونے اور دھڑکنے والی عورت ہے، اس کو اتنی ہمت، اس کو اتنی بہادری اور شجاعت، یہ کون سا اسلام اور کون سا مذہب ہے؟ ذرا مجھ کو بھی بتلاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں ایسا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اس کو چھو نہیں سکتے، صرف اس کو وہی لوگ چھو سکتے جو پاک ہیں. کہا چلو فوراً غسل کر آؤ.
حضرت عمر فاروق غسل کرنے کے لیے گئے. روایتوں میں بات ملتی ہے کہ جو پانی جسم کو لگتے ہوئے زمین پر گر رہا تھا وہ جسم کو پاک نہیں کر رہا تھا بلکہ قلب اور روحانیت کو پاک کر رہا تھا. وہ شرک اور کفر جو دل میں چھپا ہوا تھا وہ دھو رہا تھا وہ پانی. رفتہ رفتہ جب غسل کر کے واپس آئے، بہن سورہ طٰہٰ کی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہی تھی، اس کو پڑھایا. ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، دل بدل رہا ہے. ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، دل میں وہ نورانیت پیدا ہو رہی ہے. ایک ایک آیت آگے پڑھ رہے ہیں، دل میں چمچماہٹ، اس کی جگمگاہٹ، وہ روشنی، وہ شعاع ایمانی کیفیت کی بیدار ہو رہی ہے. اور فوراً اٹھ گئے. اٹھ کر کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہن نے کہا دار ارقم میں موجود ہے، کیونکہ حضور وہیں بٹھا کر صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم کا وہ مکان تھا، وہی پہلا مدرسہ تھا، وہی پہلا اسلامی گھر تھا، وہی پہلا دعوت تبلیغ کا مشن والا گھر تھا. وہیں بٹھا کر صحابہ کو تعلیم دیتے، دعوت دیتے، ان کو دین سکھلاتے. حضرت عمر بن خطاب تلوار لیے چل پڑے. پہلے ارادہ کچھ اور تھا، اب ارادہ کچھ اور ہے. پہلے بھی ہاتھ میں تلوار تھی، اب بھی ہاتھ میں تلوار ہے. پہلے تلوار گردن پر رکھنے کے لیے تھی، اب تلوار قدم میں ڈالنے کے لیے ہے. جب تلوار لے کر قریب پہنچے، حضرت حمزہ کو معلوم ہوا تو حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر اچھائی کی غرض سے آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر برائی کی غرض سے آ رہا ہے تو حمزہ کی تلوار اٹھے گی اور عمر فاروق کی گردن کو. جب پہنچے مکان پر، پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام. اللہ اسلام کو عزت دیجئے دو لوگوں میں سے جس کو آپ پسند کرتے ہو، یا تو عمر بن خطاب کو اسلام کی عزت دیجئے یا عمر بن ہشام سے. عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، دونوں پہلوان تھے، دونوں قریش کے لیڈر اور سردار تھے. اگر یہ دونوں میں سے ایک اسلام قبول کر لیے تو اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو فتوحات نصیب ہوں گے. اسلام جس جگہ سے نکلا ہے اور آگے جا کر پہنچے گا اگر دونوں میں سے ایک نے اسلام اور ایمان کو قبول کر لیا. اللہ نے عمر کو چن لیا. عمر جب پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا. حضرت عمر فاروق آئے، تلوار کو آپ کے قدم مبارک میں رکھ دیا، کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہنا تھا جو 39% اب تک اسلام کو قبول کر چکے تھے دار ارقم میں، اس مکے میں 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. یہ 40ویں آدمی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا. وہ 39 لوگوں نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی، کہا اللہ اکبر، عمر نے اسلام کو قبول کر لیا، اب ہمیں کوئی اور ڈرا نہیں سکتا نہ دھمکا سکتا ہے. دیکھا صحابہ کو کہ چھپ کر دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ کہا ہمارا دین بالکل سچا اور حق ہے. کہا پھر ہمارا دین سچا ہونے کے بعد ہم ان سے ڈرے، ان کفار سے، چلو آج سے ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کریں گے، اس مکے کے صحن میں نماز ادا کریں گے. کس کے پاس ہمت ہوگی وہ عمر سے مقابلہ کرے. 2 صفیں بنائی گئی، ایک صف کے پیچھے ایک صف کے آگے حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، ایک صف کے آگے عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے. پورے مکے کے کفار دیکھ رہے، کسی میں ہمت نہیں کہ آ کے لڑے اور مقابلہ کر سکے. عمر فاروق مکے کے خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کر کھڑے ہو گئے. کہا کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو عمر فاروق سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ میدان میں آ جائے. اگر کسی بیوی کو بیوہ بننا ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھیج دے، کسی بچے کو یتیم ہونا ہے تو وہ اپنے باپ کو بھیج دے عمر سے مقابلہ کرنے کے لیے. آج سے اس مکے اور خانہ کعبہ میں نمازیں ادا ہو. اللہ اکبر. جیسے ہی صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کی، حضرت جبرائیل بھی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جتنی زوردار آواز میں ادھر نعرہ تکبیر کہی گئی اس سے زیادہ زوردار آواز میں اوپر آسمان پر فرشتوں نے عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی. حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا تھا. بڑے دلیر اور بہادر شخص. آپ کے خوبصورتی اور آپ کے جسم میں جثے کے بارے میں روایتوں میں بات ملتی ہے، بالکل پہلوان قسم کے، مونچھ بڑے بڑے، داڑھی گھنی ہوئی، موٹے آپ کے پہلوان ٹائپ.
گھوڑے پر جب بیٹھتے تو اتنی تیزی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ آنکھ سے پلک جھپک گئے اور بیٹھ گئے، اور جب گھوڑے پر چل کر اور دوڑ کر آتے تو معلوم ہوتا کہ یہ اکیلا 40 سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اتنے غصے کی حالت میں رہنے والے اور اتنے شدید غصے میں رہنے والے، ہمیشہ کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے خلاف بات ہو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے عمر کی تلوار ہوگی اور تمہارا سر ہوگا۔ ایک مرتبہ کفار قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان سے کچھ فدیہ لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا ان کو قید کر دیں گے۔ عمر فاروق سے کہا کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تمہارا کیا عمل ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، دین کے خاطر تکلیفیں دی، مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، ان کو تو عمر کہتا ہے کہ اس شخص کو اس کے خاندان کے حوالے کر دیا جائے، اگر وہ کافر ابو بکر کے خاندان سے ہے ابو بکر کے حوالے کر دو اور اس کا سر قلم کروا دو، عمر کے خاندان سے ہے عمر کے حوالے کر دو میں خود سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ بعد میں قرآن مجید کی آیت اتری، اللہ نے کہا ما کان لہ نبی اسرا حتی ان یسکن فی الارض، نبی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کفار کو قید کرنے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دے کہ وہ زمین پر فساد پھر سے مچائیں، ان کو قتل کر دیں۔ عمر فاروق کے زبان سے نکلی ہوئی بات وحی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی۔ 40 ایسی آیتیں قرآن مجید میں ہیں جو ہو بہو عمر فاروق کی زبان سے نکلی ہو اور قرآن مجید میں آیت بن کر آئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ کے اوپر جب زنا کی تہمت لگائی گئی ہار کے گم ہونے کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز گیا کہ میری بیوی پر یہ تہمت۔ ہر صحابی سے جاتے پوچھتے تم کیا کہنا چاہتے ہو عائشہ کے بارے میں، ہر صحابی جواب دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، آ کر کہا عمر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تمہاری نکاح کے لیے کس نے یہ بات رکھی؟ کیا ابوبکر صدیق نے یہ پیغام پہنچایا؟ نہیں، پھر کس نے پہنچایا؟ کہا اللہ نے یہ پیغام پہنچایا۔ کہا جب آپ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو پھر جو بیوی آپ کے پاس بھیجے گا وہ کیسی ناپاک ہوگی؟ نعوذ باللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑی بہتان ہے جو ان لوگوں نے لگائی ہے۔ سیم ٹو سیم یوں ہی آیت جو کہ تو سورہ نور میں اللہ نے نازل کی۔ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ نے وحی کی شکل میں امت کے خاطر قرآن مجید میں وہ آیتیں نازل کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال رہا۔ 10 سال کا وہ دور خلافت سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں مدینہ، کہاں مکہ، اور کہاں ایران، شام، روم، یروشلم، فلسطین اور فارس، کہاں مدینہ اور کہاں وہ افریقہ کے ایریا اور علاقے، کہاں مدینہ اور کہاں وہ یورپ کے پچھم کی طرف رہنے والے وہ علاقے، کہاں مدینہ اور کہاں وہ عیسائی لیڈر اور افسران، کہاں مدینے کا یہ امیر، کہاں خلیفۃ المسلمین جس کے جسم پر رہنے والا لباس 27 پیوند لگے ہوئے پہنتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کو دیکھتا تو آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا کہ خلیفۃ المسلمین، یہ عدل و انصاف کے پیکر، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی اور کو چنتے نبی بننے کے لیے تو وہ عمر ہوتے۔ عمر تو وہ ہے جن کو دیکھنے پر شیطان کو سے دور چلا جاتا ہے۔ عمر تو وہ ہے جو انصاف کا عادل حکمران خلیفہ ہے۔ عمر تو وہ ہے جو مسلمانوں کے حق میں بہتری چاہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں فاتح بیت المقدس، فاتح بیت المقدس جس کے بارے میں ایسا واقعہ آپ نے کبھی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، ایسا واقعہ کبھی آپ نے کسی بادشاہ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ ہمیشہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ہر بادشاہ نے، ہر خلیفہ نے
جہاد کیا، جنگ کیا، اس کے بعد اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن عمر فاروق ایک واحد ایسے خلیفہ ہے جو بغیر جنگ و جدل کے فتح کر لی۔ جب مسلمانوں کی حکومت اور وہ فوج یروشلم کے قریب پہنچی اور پورے علاقے کو محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، تو وہاں کے افسران اور پادریوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہمارے ایریے اور ہمارے بیت المقدس تک پہنچ گئے، قبۃ الصخرہ تک۔ تو ان لوگوں نے اعلان کیا ہم اس بیت المقدس کے چابیاں اور کنجیاں تمہارے امیر المومنین کے ہاتھوں کے حوالے کریں گے، جب تک ہم ان کو سامنے سے دیکھیں گے نہیں ان کے ہاتھ میں چابیاں اور کنجیاں دیں گے۔ یہ بات صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجی، نوٹ اور خط کے ذریعے سے۔ جب عمر بن خطاب کے سامنے وہ خط اور نوٹ گیا تو آپ نے اس کو کھولا اور پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کہ چلو اب بیت المقدس کو پہنچنا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام زید، آپ نے اس کو ساتھ میں لے لیا، اور ساتھ میں لینے کے بعد کوئی اور شخص نہیں، ایک غلام، ایک آپ کا وہ گھوڑا یا اونٹ، اور سواری کے لیے 2-3 سامان، اسی اونٹ اسی گھوڑے پر باری باری تھوڑی دیر آپ اس کے لگام پکڑے ہوئے چلتے تھے، غلام گھوڑے پر بیٹھا ہے، پھر غلام اترتا، لگام پکڑتا، عمر بن خطاب گھوڑے پر بیٹھتے۔ جیسے ہی یروشلم قریب پہنچے تو دیکھا اب تو باری غلام کی ہے، غلام کو رہا نہیں گیا، غلام نے کہا آقا باری میری ہے لیکن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اب تو یروشلم قریب ہے، جب پہنچیں گے تو آپ خلیفہ امیر المومنین ہیں، آپ کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے لوگ؟ مجھ کو برا بلا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ کیسا غلام ہے، آقا کو لگام دے کر خود بیٹھا ہے، خود پہلے اترتا، آقا کو اوپر بٹھاتا۔ کہا نہیں، باری ہے، اب تمہاری باری ہے، تم کو بیٹھنا ہے، اب بیٹھو تم۔ بیٹھنے کے بعد لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور وہ یروشلم آنے سے پہلے ایک نہر جاری رہتی تھی چھوٹی سے، اس نہر پر اپنے دونوں جوتوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کیچڑ میں چلتے ہوئے پہنچے، پورے کپڑوں پر وہ پانی، وہ گندگی، وہ کیچڑ لگی ہوئی، خلیفہ امیر المومنین ہیں۔ دور سے وہ عیسائی پادری اور افسر دیکھ رہے کہ شاید یہ جو گھوڑے پر بیٹھا یہ ہوگا، لیکن جب بعد میں صحابی جو ان کے پاس تھے انہوں نے کہا نہیں، جو گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین نہیں، جو یہ لگام پکڑے ہوئے آ رہا ہے یہ امیر المومنین ہے۔ جب ان عیسائی پادریوں نے دیکھا اتنی سادہ مزاجی، اتنی سادہ اور نیک مزاجی، ایسا امیر المومنین ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، فوراً آپ آئے اور آنے کے بعد آپ کے حوالے وہ بیت المقدس کے کنجیاں کر دی اور کہا یہ لو یہ کنجیاں، ہم نے آپ جیسا انصاف پسند اور عادل مزاج بادشاہ آج تک نہیں دیکھا، آپ ہمارے یروشلم کے اس جگہ پر پہنچی اور وہاں جا کر نماز پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں یہ گرجا تمہارا ہے، یہ عبادت خانے تمہارے ہیں، اگر عمر یہاں پر نماز پڑھ لے گا تو آنے والے مسلمان بھی کہیں گے کہ عمر نے نماز پڑھی تھی، یہ مسجد ہماری ہے، میں یہاں پر نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ صحن میں آپ آئے اور وہاں آ کر آپ نے نماز ادا کی، اور ان کے گرجا گھروں کی بھی آپ نے تعظیم بتلائی کہ جو یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے ان کی گرجا گھروں کی تعظیم کی ذمہ داری لی۔ کہا جب تک میں زندہ ہوں امیر المومنین ہے، ان کے عبادت خانوں کو کوئی گرا نہیں سکتا، ان کے تعظیم کی جگہوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور نہ منہدم کر سکتا ہے، امیر المومنین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کسی کو ماننے والے ہوں، امیر المومنین اس کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ ایسے انصاف پسند بادشاہ اور عادل مزاج آدمی کو آج تک کس نے دیکھا؟ تاریخ کے اوراق آپ گردانیے، ایسے عادل مزاج حکمران کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ رات کے وقت آپ خود غلاف اوڑھ کر گھر گھر کھٹکا اور دروازے پر دستک دے کر پوچھتے تھے کیا سب کچھ خیریت ہے گھر میں، کیا سب کچھ خیریت ہے گھر میں؟ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، دل ہل گیا، ایک دم مچل گئے، کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بچے زوردار آواز میں اندر سے رو رہے ہیں۔ اندر کھٹکا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بڑھیا نکلی، نکلنے کے بعد پوچھا کیا ہوا اماں، کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بچے رو رہے ہیں۔ معلوم نہیں بڑھیا کو کے سامنے کھڑے ہونے والے عمر ابن خطاب ہے، خلیفہ امیر المومنین ہے۔ کہا میرے بچے رو رہے، بھوک سے بلک رہے ہیں، 2 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے، 2 دن سے میں اپنے بچوں کو ہانڈی میں پتھر ابال کر پانی گرم کر رہی ہوں، ان سے جو آوازیں آ رہی ہے پکنے کی
بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھو بچوں ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے، تم سو جاؤ، جیسے ہی بن جائے گا میں تم کو اٹھا دوں گی پھر کھا لینا۔ بچے سو رہے ہیں تو پھر صبح اٹھ رہے ہیں، بچوں کو معلوم نہیں ہو رہا۔ آج تیسرا دن ہے، بچے ضد پہ ہے، جب تک اماں کھائیں گے نہیں سوئیں گے نہیں۔ تم 2 دن سے یہی کہہ کر سلا رہی ہو، آج تیسرا دن ہے، کھائے تک سوئیں گے نہیں۔ آج ان کو کیا بتاؤں پکانے میں کیا ہے؟ کیا ان کو میں بتاؤں کہ پتھر پک رہے تو کبھی بن نہیں سکتے، تم کھا نہیں سکتے، میں کیا جواب دوں؟ کہا یہ شکایت عمر کو نہیں کی؟ کہا عمر کہاں وہ آئے گا، اب تک عمر ایک مرتبہ بھی ہم تک نہیں پہنچا۔ قیامت کے دن عمر سے میں حساب لوں گی، اس کا دامن پکڑ کر پوچھوں گی کہ عمر کہاں تھے؟ میرے بچے 2 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے اور تم خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تم کہاں تھے؟ میں عمر سے حساب لوں گی۔ فوراً زار و قطار رونے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، گئے بیت المال، اونٹ سے جب وہ بوریاں اتاری اور اتار کر اس سے راشن، گیہوں، چینی، نمک، دال، گھی کی، ستو کی بوری لے کر اپنی پیٹھ پر لادنے لگے۔ آپ کے غلام آپ کے ساتھ اسلم کھڑے ہوئے، کہا آقا اٹھانے دیجئے خلیفہ امیر المومنین، میں اٹھا لوں گا۔ کہاں مڑ کر رو کر آواز دینے لگے، اسلم کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کے بوجھ کو بھی اٹھا لو گے؟ کہا نہیں، پھر جب بھی مجھ کو اٹھانا ہے اب بھی مجھ کو اٹھانے دو۔ اپنے کندھے پر اٹھا کر امیر المومنین ہے، خلیفہ دوم ہے، جس سے شیطان کو دور بھاگتا ہے، جس کی زبان سے نکلنے والی بات قرآن مجید کی آیتیں بن کر وحی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوتی ہے، وہ عمر اس اپنے پیٹ پر لاد کر پورے راشن کا بندوبست کر کر گھر پر پہنچتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں پکاؤ، کھانا بنا کر بچوں کو کھلاؤ۔ جب تک بچوں کو وہ گھر کے صحن میں اپنے پیٹ پر بٹھا کر بچوں کو زار و قطار ہنساتے ہیں، جب بچے ہنستے ہیں ان کی رونے کی جو آوازیں آ رہی تھی دل اس سے گھبرا رہا تھا، جب ہنسنے کی مسکراہٹیں شکل دیکھی خوش ہو گئے، جب کھا لیے پیٹ بھر کر، کہا ماں تم عمر سے جو کہہ رہی تھی کہ عمر کا دامن ہوگا قیامت کے دن اور عمر میرے سامنے ہوگا، آج وہ عمر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، آج اسے معاف کر دو، قیامت کے دن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بڑیا کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کہا آج تک میں نے امیر المومنین ایسا نہیں دیکھا، میں قیامت تک گواہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ، جس مملکت میں میں پیدا ہوئی، جس حکومت میں میں پیدا ہوئی، وہ حکومت خلیفہ امیر المومنین کی تھی، وہ حکومت حضرت عمر بن خطاب کی تھی، بالکل انصاف پسند، سادہ مزاج آدمی، ایسا انسان آج تک دنیا والوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے گھر پر پہنچ کر میرے بچوں کو ہنسا کر مجھ کو پیٹ بھر کھلا کر مہینہ بھر کا راشن دے کر خلیفہ امیر المومنین پہنچتا ہے، اس سے بہتر امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کئی واقعات آپ کو سنانے کو ملیں گے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ عیسائی بادشاہ روم سے آتا ہے اور آ کر بڑا محل دیکھتا ہے مدینے میں، کہاں ہے بڑا محل، کہاں ہے بڑا محل، لیکن کوئی محل نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کو روک کر پوچھتا ہے تمہارا ایک امیر المومنین ہے جس کی حکومت تو 40 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، روم، فارس اور ایران میں اس کا نام لیا جاتا ہے، کہاں ہے اس کا محل تو ذرا بتاؤ۔ کہا ہمارا امیر المومنین کا کوئی محل وحل نہیں ہوتا، دیکھو کہیں قبرستان کے کنارے پر پتھر کا سہارا لے کر آرام کر رہا ہوگا یا کسی جھاڑ کے کنارے پر سایہ دار جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوگا سکون و اطمینان کے ساتھ۔ جا کر دیکھے تو مدینہ المنورہ میں وہیں قبر مبارک کے پاس بالکل اطراف میں ایک چھوٹا سا پتھر لے کر اپنی چادر اس کے نیچے رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ عیسائی دیکھ کر کئی دیر تک دیکھتا رہا، کہا اتنی سکون کی نیند ایسے ہی آدمی کو آ سکتی ہے جو انصاف پسند ہو، عادل ہو، جس نے ایک چونی بھی اس بیت المال کی نہ کھائی ہو، اسی آدمی کو اتنی سکون کی نیند آ سکتی ہے۔ ہمارے پاس تو محل ہے پھر بھی سکون کی نیند نہیں۔ جیسے ہی بیدار ہوئے کہا میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کہ ایک بات نہیں، ایک جملہ نہیں، ایمان آپ کو دیکھ کر قبول کرتے تھے۔ ایسے امیر المومنین کی بھی شہادت اسی دن پہلے محرم الحرام کو ہوئی، 26 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر وار کیا گیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایک غلام تھا، وہ چکی بنوایا کرتا تھا اور ایسے کئی کام وہ کرتا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے سامنے اس کو لایا گیا، عمر بن خطاب نے کہا مجھ کو ایک اچھی چکی بنا کے دو کیونکہ آٹا پیسنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس ابو لولو فیروز مجوسی نے کہا میں تو ایسی چکی بناؤں گا آنے والی پوری دنیا اس کو یاد رکھے گی، مشرق و مغرب یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر فوراً چلا گیا۔ عمر فاروق سمجھ گئے، کہا اس نے مجھ کو مارنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جب تک وہ کام کرے گا نہیں، فیل ہوگا نہیں، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ پھر نماز فجر میں بالکل اندھیرے میں
وہ مجوسی غلام پہلی صف میں کھڑا ہے. عمر ابن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں. اندازہ لگائیں امیر المومنین ہے لیکن امام ہے مدینہ المنورہ کے, خلیفہ ہے مسلمانوں کے, 5 وقتہ امام ہے مسلمانوں کے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا پروفیسر اور بڑا انجینئر اور بڑا ڈاکٹر بن گیا, میں کیا امام بن سکتا ہوں؟ جب خلیفہ بننے کے باوجود بھی امام بن سکتے ہیں, آپ تو دنیاوی ڈگری لینے کے بعد امام کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے شریعت پر مطہرہ پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. نماز میں کھڑے ہیں, سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی, ضم سورہ ملانے کے قریب ہے, فوراً اس خنجر کو نکالا جس پر زہر بھرا ہوا تھا, تاکہ خنجر کے اس گھاؤ سے نہ مرے تو زہر جسم پر پھیل کر مر جائے. ہوا بھی وہی, جسم کی وہ زہر جسم پر پورا پھیلتا گیا, اور 26 ذی الحجہ کو جو وار ہوا تو 1 محرم کو شہادت ہوئی. مصلی پر کھڑے, فوراً خنجر نکالا اور آپ کے مونڈے پر, آپ کے گردن کے قریب حملہ کیا. اس کو بچانے کے خاطر رکعت جو بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹا کر ہاتھ ادھر رکھا, اور فوراً کمر پر آپ کے بازو اطراف میں 2 مرتبہ وار کیا. فوراً 2 مرتبہ وار کیا. پھر اس کو بچانے کے خاطر جیسے ہی ہاتھ ادھر رکھا پھر مونڈے پر وار کیا. وہ وار آپ برداشت اور تائب نہ لا سکے اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. نماز اور مصلی سے بالکل الگ ہو کر عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا اور چھوٹی صورتیں پڑھوانے کے لیے حکم دی. یاد رکھیے مسلمانوں, خلیفہ امیر المومنین ہیں, حملہ ہو چکا ہے, لیکن نماز کی حالت میں نماز کو ختم کرنے کی اجازت نہیں. امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے آگے اور کوئی حکم نہیں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کتنی مرتبہ ہم نے نمازوں کو یوں ہی ضائع کر دیا ہوگا. ولیمے کے نام پر نماز ضائع ہو گئی, اچھے کپڑے پہننے کے نام پر نماز ضائع ہو گئی, ٹائم نہیں ہے نماز ضائع ہو گئی, آرام کرنا تھا نماز ضائع ہو گئی, ٹائم نہیں مل رہا, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی, رشتہ داروں میں ملنا ہے, ٹور پہ جانا ہے, تفریح کے لیے جانا ہے, گھومنے کے لیے جانا ہے, نماز ضائع ہو گئی, نماز ختم ہو گئی. یہاں صحابی رسول ہیں, وار ہو گیا جسم پر, مرنے کے قریب ہے, شہادت کے قریب ہے, لیکن نماز ضائع ہونے نہیں دے رہے. پہلی محرم کو آپ رکعت باندھتے ہوئے شہید ہوئے تو 10 محرم کو حسین ابن علی سجدے میں شہید ہوئے. عمر نے نماز کو شروع کی تھی, حضرت حسین نے نماز کو ختم کیا وہی سجدے کی حالت میں, اور وہی شہادت کا کارنامہ انجام دیا. لوگوں کو بتلایا نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے خاطر اگر آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑے دے دو, لیکن نماز کو ایسے ہی ضائع مت کرو. اس لیے شاعر نے کہا تھا, علامہ اقبال نے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان تھی اسی کی دی ہوئی, دے دی اسی کو, حق اب یہ ہے کہ حق بھی ادا نہیں ہوا صحیح سے. عمر فاروق نے جب زمین پر آپ گر پڑے, نماز ختم ہوئی, چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی, 6-7 صحابہ کو اس نے شدید زخمی کر دیا اور ہلاک کر دیا. بعد میں ایک ایرانی صحابی وہاں پر بیٹھے تھے, انہوں نے چالاکی سے اس کے اوپر ایک اپنے پاس جو کمبل لٹکی ہوئی تھی اس کو نکال کر اس کے چہرے پر ڈال دی. ڈالنے کی وجہ سے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا, وہ فوراً گر گیا, اور صحابہ نے اس کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد جب پکڑیں گے اس سے معلومات لیں گے کہ کیوں آیا, کس نے بھیجا, کیا ہوا, یہ وہ سب نہیں بتا سکتا تھا. اس لیے اس نے خود اسی خنجر سے اپنے حلق میں مار کر خود کو ہلاک کر لیا, تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ میں رہوں گا تو میری اور یہ پوشیدہ چیزیں بتانے والی بنی. اس لیے یاد رکھیے 4 خلیفہ, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, 3 صحابہ, 3 خلیفہ اس میں شہید ہوئے. عمر فاروق بھی شہید ہوئے, عثمان غنی بھی شہید ہوئے, علی مرتضی بھی شہید ہوئے, رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ پوری سازش اور مکاری اور چالاکی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب علالت میں تھے, بیماری میں تھے, اس کیفیت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا. کہا بیٹا جاؤ, عبداللہ بن عمر کو بھیجا, بیٹا جاؤ, جا کر کہو جو حجرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جگہ بنا کر رکھی ہے, وہ جگہ اگر عمر کو دے دیتے تو بہت اچھی بات ہوتی. عمر صرف مانگنے کے لیے آیا ہے, اپنے بیٹے کو بھیجا. بیٹا حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا یہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی جگہ, لیکن عمر سے بڑا نام کسی کا نہیں, عمر سے بڑا کارنامہ کسی کا نہیں. عمر نے جو کچھ دین اور اسلام کے خاطر کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. میں اپنی خواہش سے یہ جگہ عمر کو دینے کے لیے تیار ہوں. بعد میں بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا کیا معلوم میں زندہ ہوں اور حیات ہوں, اس وجہ سے عائشہ نے یہ کہہ دیا ہو رضی اللہ عنہا, جب میں مر جاؤں, جب میں شہید ہو جاؤں, جب میں ہلاک ہو جاؤں,
جب میری وفات ہو جائے پھر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنا، پھر جگہ متعین کرنا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے جگہ پوچھی، پہلے محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، جگہ پوچھنے کے بعد آپ کو بائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیسے میرے فرشتوں آسمان پر دو وزیر ہے جبرائیل اور میکائیل، ایسے ہی دنیا میں بھی میرے دو وزیر ہے ابو بکر و عمر، جو زندگی میں بھی میرے ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی چھوٹی سی تاریخ، مناقب اور شہادت تھے۔ اس سے ہم کو سیکھنے کے لیے دو تین بنیادی چیزیں ملتی ہے۔ ایک، عدل و انصاف کا پیکر ہمیشہ بنائے رکھنا۔ دوسرا، کبھی بھی اسلام اور دین کے خاطر کوئی بھی بات پہنچے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اسلام پر آنچ آنے کے لیے نہیں۔ تیسری چیز، نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ یہی تاریخ عمر بن خطاب نے سکھائی، یہی بات حضرت حسین ابن علی نے سکھائی رضی اللہ عنہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔